بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سامعین گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، ناصبی حضرات اہل بیت اطہار سے محبت کو ناجائز سمجھتے ہوئے لوگوں کے اذہان میں عجیب قسم کے سوالات ڈال دیتے ہیں، شک پیدا کر دیتے ہیں۔ اب ناصبیوں نے ایک نئی بات کرنی شروع کر دی ہے، یہ رشتہ داری معیار ہی نہیں ہے، کردار معیار ہے۔ رشتہ داری کوئی معیار نہیں ہے۔ اگر رشتہ داری معیار ہوتی تو نوح کا بیٹا بخش دیا جاتا، وہاں بھی کردار زیر بحث تھا، لہٰذا اللہ نے فرما دیا لیس من اہلک۔ میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ ہم حضور کے رشتہ داروں میں ابو لہب کو عزت نہیں دیتے، لیکن جن رشتہ داروں کو ہم عزت دیتے ہیں آپ ان کا کفر ثابت کرتے۔ تاریخی حقائق میں موجود ہے کہ وہ حضور کے رشتہ دار ہیں اور رشتہ داری قائم ہے ایمان کی وجہ سے۔ تو حضرت علی کو معاذ اللہ آپ کیا مانتے ہیں؟ مومن نہیں مانتے۔ جو ہے ہی نہیں اس کو ڈسکس کیوں کرتے ہیں؟ جو ہے اس کو ڈسکس کرے نا۔ اور رہی بات کردار کی، تو ہم کردار کا انکار کب کرتے ہیں؟ یعنی کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، حضرت علی نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، جناب زہرا سے کوئی اچھا کام ثابت نہیں ہے، اور ہم حضور کے رشتہ داروں کو سر پر بٹھائے ہوئے ہیں۔ خدا کا خوف کرے، ان کے کردار پر تو مورخین کا اتفاق ہے، صحابہ کی گواہیاں ہیں مولا علی کی خوبیوں پر، مولا علی کی صحابہ کرام رشک کرتے تھے مولا علی کی اچھائیوں پر۔ آپ روایات میں جا کر دیکھ لیں، تاریخی حقائق موجود ہیں۔ تو کردار کی نفی کس نے کی ہے؟ کون سا محب اہل بیت کردار کی نفی کرتا ہے؟ آپ لوگ رشتہ داری کی نفی کر رہے ہیں، تو مجھے ایک بات کا جواب دے دیں، ازواج رسول کا احترام آپ کس اصول پر کرتے ہیں؟ نبی کی زوجہ ہونا اس کا کردار سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو رشتے کی بات ہو رہی ہے، ریلیشن شپ کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے حضور کی بیویوں کو امت کی ماں بنایا ہے، یہ کردار کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بھی تو ایک رشتہ ہے روحانی طور پر میرا حضرت عائشہ سے۔ تو اللہ تو خود رشتہ داری کو بنیاد بنا رہا ہے، آپ نے رشتہ داری کو پس پشت کیسے کر دیا؟ کردار کو میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، آپ رشتہ داری کا انکار کر رہے ہیں، میں رشتہ داری پہ آپ کو دلائل دے رہا ہوں۔ حضرت عائشہ کا احترام آپ کیوں کرتے ہیں؟ ان کا علمی کام، ان کا حدیثیں بیان کرنا، دین کی شرح و وضاحت بیان کرنا، آقا علیہ السلام کے شب و روز کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرنا، اگر تو وہ آپ کی بنیاد ہے تو زوجہ رسول یا ام المومنین کہنا چھوڑ دیں، یہ تو رشتہ داری ہے نا۔ ہم حضرت فاطمہ کو بنت رسول کہنا چھوڑ دیں گے؟ امر واقعہ ہے، حضرت عائشہ حضور کی زوجہ ہیں، جناب زہرا حضور کی بیٹی ہیں، آپ کو اسی بات سے مسئلہ ہے نا۔ ورنہ میرے کہنے سے جناب زہرا یا بی بی عائشہ بیوی اور بیٹی نہیں بن جائے گی، وہ تو پہلے ہی ہیں۔ لیکن آپ کو مسئلہ ہے کہ آپ ان کو خاندان رسول کہتے ہیں، یعنی کہ آپ رشتہ داری کو بنیاد بناتے ہیں کہ حضور کے رشتہ داری کا حیا کرو، تو پھر آپ کیوں کرتے ہو؟ حضرت عائشہ کو اہل بیت مانتے ہو نا، تو یہ کردار ہے یا یہ رشتہ داری ہے؟ بات سمجھ نہیں آ رہی لگتا ہے ناصبیوں کو۔ بی بی عائشہ کو ام المومنین اللہ نے کہا نا کہ یہ مومنوں کی ماں ہے، تو ماں، میری ماں کا میرے ساتھ جو رشتہ ہے وہ کردار کی وجہ سے ہے۔ میں اپنی ماں کا بیٹا ہوں، حضرت عائشہ میری روحانی والدہ ہیں، تو یہ جو روحانی ریلیشن شپ ہے یہ رشتہ داری ہی تو ہے۔ تو مطلقاً رشتہ داری کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم حسنین کریمین کا ادب کرتے ہیں، مولا علی کا ادب کرتے ہیں، جناب زہرا کا ادب کرتے ہیں حضور کی رشتہ داری کی وجہ سے، تو یہ مطلقاً حرام کیسے ہو گئی؟ صحابہ کرام کا بھی آقا علیہ السلام سے ایک تعلق ہے، صحبت کا، اسے بھی آپ صحبت کا تعلق کہتے ہیں، یہ رشتہ داری کا تعلق۔ نسبتوں کا احترام آپ کریں تو جائز ہے، ہم کریں تو حرام ہے۔ ہم نے نسبتوں کی جہت کو واضح کیا کہ یہ خونی نسبت ہے، یہ نکاح کی نسبت ہے، یہ صحبت کی نسبت ہے۔ مطلقاً انکار تو ہم نے بھی نہیں کیا، آپ نے انکار کر دیا، تو پھر آپ حضرت عائشہ کا احترام کیوں کرتے ہو؟ بتاؤ نا۔
ان کا کردار تو بعد میں زیر بحث آئے گا. آپ جب بھی سید عائشہ کا ذکر کرتے ہیں، ام المومنین سید عائشہ صدیقہ نے فرمایا یہ ام المومنین کون ہے؟ رشتہ داری ہے نا یہ، مومنوں کی ماں. تو اس کا مطلب آپ کا رشتہ ہے بی بی عائشہ سے. کیوں بھائی، آپ تو کردار کو بنیاد بناتے ہیں، ام المومنین کہنا چھوڑ دیں. یعنی کہ حضور کی زوجہ کا احترام ہے، ام المومنین کا احترام ہے، بنت رسول کا احترام نہیں ہے. وہاں آپ کو کردار نظر آ جاتا ہے. اور معذرت کے ساتھ جنگ جمل سے جان چھڑانے کے لیے یہ بات کی جاتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے متعلق جنگ جمل کا جو واقعہ ہے، بی بی عائشہ کا رجوع ثابت ہے. ان کے کردار پہ کوئی حرف نہیں آتا. یہ بات دیانتداری سے عرض کر رہا ہوں. یہ کوئی ایسا بڑا معاملہ نہیں ہے کہ اس سے کفر لازم آتا ہو. ان کا رجوع ثابت ہے، اور مولا علی نے بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی ہے. اہل شام کا معاملہ الگ ہے. تو کردار کو تو ہم بھی مانتے ہیں. آپ مطلقاً بیان کر دیں علی فاطمہ حسنین کریمین سے کوئی اچھی بات ثابت نہیں ہے، پھر آپ سے ہم اگلی بات کر لیں گے. اچھی باتیں تو تاریخ کے حقائق میں سے ہیں. ان ہستیوں کی قربانیاں موجود ہیں اسلام کے لیے، لیکن اس کا انکار میں نہیں کر رہا. کردار تو میں بھی مانتا ہوں کہ کردار تو شرط ہے. ابو لہب اچھا آدمی نہیں تھا، وہ رشتہ دار ہونے کے باوجود بھی مردود ہو گیا. ان کو ثابت کرے نا کہ معاذ اللہ ان سے محبت نہیں کر سکتے، کیونکہ بار بار آپ نام ابو لہب کا لیتے ہیں. تو اگر حضور کی بیویوں کا احترام ضروری ہے، یہ بھی تو رشتہ داری ہے. حضرت عائشہ کا احترام آپ کردار کی وجہ سے کرتے ہیں. اگر تو کردار کی وجہ سے کرتے ہیں تو ام المومنین کہنا چھوڑ دیں. آپ ان کو ام المومنین کی کہہ کر یاد کرتے ہیں، زوجہ رسول کہتے ہیں، ورنہ تو ایک عام عورت ہے نا. وہ بی بی فاطمہ حضور کی بیٹی ہیں، بی بی عائشہ حضور کی زوجہ ہیں. پہلی عظمت اس نسبت کی ہے، کردار بعد میں آتا ہے. تو اگر میری بات آپ سمجھ گئے ہیں تو خدا را اپنے مسئلے سے رجوع کر لیں. وما علینا الا البلاغ.